Am I audible and clear? Somebody Yes, please confirm. yes, ma'am. Yes, ma'am. Alhamdulillah, you're audible. Okay, let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. How's everyone? Alhamdulillah. You can give Alhamdulillah. reactions with a thumbs up, raise hand, something. So actually online classes में it gives a feeling that you guys are there and reacting, and this interaction is very very important. तो आप लोगों को अगर नहीं पता हो जिन लोगों को, आइवा, there you go Rashida. There is a reaction button. In that there are different reactions हैं. एक celebration का है, एक surprise का है, एक laughter है, एक heart है, एक thumbs up है, एक clap है, एक raise hand है. तो उसमें से जो भी है reactions आप दें ताकि we get the feeling that I'm just not talking to a laptop. I'm talking to human beings. Subhanallah. Okay. The last part that we concluded was on point number 5. Shazia, can you? Yes, Amrin, please open your mic. Yes, Amrin. Okay, I think she was just showing a reaction or she wants to ask. Anyways, Shazia Mudassir, please last part read out karo apne note se. I want to make sure that is what I begin with. Ma'am, Assalamu alaikum, ma'am. I'm actually, as last week, I have not written much because everything was like a general type. Just we were talking about the Tawheed concept, ma'am. We were talking about the 2 websites and all. Right. So, Actually, I have it marked. Every class I mark it, but I want you all to go back to your notes and collect and recollect. So that's why I have my points here. We ended on point number 5. Allah Azza wa Jal and his Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam declared shirk the first forbidden act. And that is where we had our discussion as well. So inshallah, we'll begin from there. Ibn Masud radiallahu anhu said, whoever wants to look at the will of Muhammad sallallahu alaihi wasallam upon which is his seal, let him read the statement of Allah the Most High. Say, O Muhammad, come, I will recite what your Lord has made forbidden, that you do not associate anything as a partner with him and do good to your parents. So the general meaning is, he states that he had the Prophet made his will, he would have instructed the aforementioned Quranic verse. This is inferred from the concluding phrase of each Quranic verse, which reads, this has he instructed you. Yani agar hum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ki jo कहते हैं ना, if we summarize everything, if we summarize into one comprehensive statement, तो वो यही होगा कि अल्लाह की तौहीद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं. वो यही हमको वार्निंग किस चीज से देते हैं, हम वो वार्निंग हमको शिर्क से बचने की देते हैं. तो अगर हम सब चीज को अगर एनकैप्सुलेट करें, सबको समराइज करके अगर एक स्टेटमेंट में फॉर्म करें, तो वो यही बनती है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विल के मुताबिक लगता है कि अगर इफ ही हैज टू से वन थिंग टू अस व्हिच he proclaimed throughout his life, तो वो सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में, एक तौहीद परस्त रहो और दूसरा शिर्क से बचो. Commandments in the aforementioned Quranic verses, which comprise both the abandonment of prohibited acts, particularly polytheism, and the fulfillment of what Allah has enjoined, particularly monotheism. यानी यही एक चीज है जो Quranic verses और हदीस में भी आ रहा है कि तौहीद 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 परस्त बनना है, मुआहिद बनना है और शिर्क नहीं करना है, यानी मुशरिक नहीं बनना है. तो उधर हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख दो, व्हाट इज योर code of conduct, what it should be, the ideal situation instructed by Allah Azza wa Jal and Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is you have to strive to become a muwahid. Muwahid is the one who follows tawheed, and you have to abandon shirk, and you don't have to become mushrik, inshallah. So ये 2 चीज हमेशा जहन में रखनी है. और फिर हम जाके आगे, जब जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि तौहीद के लेयर्स हम समझ रहे थे, शिर्क के लेयर्स हम समझ रहे थे, and then that is how we were forwarding. Allah Azza wa Jal stresses the following: the straight path is to adhere to all commandments elucidated in the aforementioned verses. Such commandment which comprise both the abandonment of prohibited acts, particularly shirk, and the fulfillment of what Allah has enjoined, particularly monotheism, constitute the straight path. हम हमारे सलाम में, सूरह फातिहा में सिरातल मुस्तकीम कह रहे होते हैं, हम दुआ मांग रहे होते हैं, हम यानी अगर हम
اپنے آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے ڈیپینڈنٹس کے لیے اگر ہم جو چیز طلب کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے, اٹ از سم تھنگ وچ از کالڈ صراط المستقیم. بٹ صراط المستقیم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو آئی وانٹ یو آل ٹو ڈرا, ایک منٹ میں ادھر نا آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرنا چاہوں گی. اوکے, صراط المستقیم میں یہ ہو گیا. Everybody can see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I want you to draw this in your book. Huh? This is Sirat al-Mustaqim. And this is Satan's. This is Shaitan's path. A little deviation and okay. یہ جتنے بھی deviations ہیں نا, یہ جتنے بھی deviations ہیں, these are Shaitan's path, and this straight path is the path of Allah Azza wa Jal. Yani even if a slight deviation, it will go on to this zone. This zone is dangerous and this zone is dangerous. So Sirat al-Mustaqim is the path of Allah Azza wa Jal. Now this Sirat al-Mustaqim is the path where we are talking of Tawheed. This is the path that we are talking about. Please excuse my pathetic writing, but I'm sure the concept is clear to you. Okay, and all this area, the side area, the diversions comprises of shirk. اپنے دماغ میں یہ انفوگراف ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک سلائٹ ڈیویشن. اب یہ شرک اور بدعہ جو ہم لوگ سوچے نا کیا ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے, سب کرتے ہیں, ہمارے باپ دادا کر رہے تھے, ہمارا سوشل کلچر اس چیز کے اوپر مبنی ہے, تو آپ سوچ لیجئے یہ چھوٹا موٹا پنگا نہیں ہے. We are talking about shirk and tawheed. We are talking about straight Jannah and Jahannam. So we have to be very, 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 very particular about this. یہ clear ہوا concept تھوڑا? Are we okay? Ji ma'am. Yes, ma'am. Let me stop sharing then. Okay. So the straight path that we seek for, we ask for, jiski hum talab karte hain, it is following the monotheism, the path of Tawheed and avoiding completely shirk. Okay? The believers are commanded to follow it, which is the straight path, and do not follow other ways, which invoke innovation in the religion and change so that. یعنی بدع, کسی بھی طریقے کی جو بدع ہے, کسی بھی طریقے کا جو شرک ہے, چھوٹے سے چھوٹا, صغیرہ سے صغیرہ, لیکن that will lead you astray completely. You will be separated from his way. یعنی starting میں وہ ایک چھوٹا سا ڈائیورژن لگ رہا ہوگا, لیکن آگے چل کے وہ بہت زیادہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے. The messenger of Allah drew a straight path and said that this is the straight path of Allah, and on the right and on to the left he drew several paths and said, and these are paths of shaitan. On every path there is a devil calling to enter it. Then he recited this ayah. This is hadith from Ahmad. Ibn Abbas said these verses were decisive and has not changed. Whoever complied by them will enter paradise, and whoever neglects them will enter hellfire. So ye confirm words hai, it's a warning, and we have to be so particular and so sure. And that is why یہ ریلیجن کی, یہ سیکشن کی نالج ہونا ہم پر بہت ضروری ہے, لازم ہے. اسی لیے اس کا جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس کے امپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی شارٹ کٹ ٹو ہیون اینڈ شارٹ کٹ ٹو ہیل ہے. Narrated an Nawawi bin Saman al-Kilabi that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, indeed, Allah has made a parable of the straight path. At the sides of the path there are walls with open doors and doors having a curtain. There is a caller and the head of the path calling, and a caller above it calling. And Allah invites to the abode of peace and guides whomever he wills to the straight path. The doors which are on the sides of the path are the hudud, legal limitations of Allah Azza wa Jal. No one breaches the hudud of Allah except that a curtain is lifted, and the one calling from above it is his Lord. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں یا صراط المستقیم پر ہیں. Again, it boils down to the same point that if Allah wills,
تبھی ہی ہمارے لیے صراط المستقیم پہ چلنا possible ہے. And if Allah wills, then a person will be on hidayah. So again and again, ہم لوگوں کو کس چیز کی طلب کرنی ہے؟ اللہ سے ہدایت کی طلب کرنی ہے. اور if Allah wants us to be on the straight path, یعنی آپ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں, سبحان اللہ, صلاح کے لیے کھڑے ہونا, قائم کرنا اپنی صلاح, یا کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے جو ہم کرتے ہیں وہ کر پانا, دعا کر رہے ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے آسانی ہو رہی ہے, تو یہ آپ کی قوت ہے. بٹ لیٹ می ریمائنڈ یو کہ اٹ از Allah's will کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. بیکاز لیٹ می ریمائنڈ یو آف سم سولز, لیٹ می ریمائنڈ یو آف سم پیپل کہ ان کے لیے نماز قائم کرنا جیسے پہاڑ چڑھنا ہے. کوئی قرآن کا ایک پیج پڑھنا بہت مشکل ترین ہے, روزے رکھنا نہایت ہی ڈیفیکلٹ ورک ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ دھیان رکھیں اور ہمیشہ شکر گزاری کریں اللہ عز و جل کی کہ he made it possible for you that you are standing in front of him, that you are worthy to ask him. ورنہ اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو کوئی بندہ اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکے. اور ہمارے سامنے ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں, and sometimes we wonder what is wrong with them. Why can't they pray? Why can't they get up for Fajr? Why can't they read Quran? But trust me, subhanallah, if Allah doesn't will that for them, they will never be able to do it. وہ 10 الارم لگا دیں وہ نہیں اٹھیں گے. وہ قرآن پڑھنے کی پورا 4 گھنٹے لگا دیں ان سے ایک پیج نہیں کمپلیٹ ہوگا. I'm not talking about the text read کرنے کی قوت, but I'm saying that capacity, that power, that ability, that desire doesn't come in. So subhanallah, say alhamdulillah for that کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لائق بنایا کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. Because there are many sisters out there جس کے پاس ڈیزائر ہے, پیشن ہے, لیکن ان کا وقت آیا نہیں, ان کی قدر میں ابھی تک آیا نہیں ہے. تو جب کبھی بھی آپ کوئی بھی چیز اللہ کے ریلیٹڈ آپ کے لیے آسانی سے آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس کا شکر کریں, بہت شکر کریں. بیکاز ٹرسٹ می, دس از نعمہ آف اللہ عز و جل, اور جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ محروم ہے. تو ہمیشہ اس چیز کی دعا کرتے رہنا ہے, خیر کی دعا کرنا ہے, عافیہ کی دعا کرنا ہے, ہدایہ کی دعا کرنا ہے, توفیق کی دعا کرنا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی جماعتوں میں انوالو کر کے رکھے اور ہم کو طالب علم اسی شکل میں ہی رکھے ہمیشہ. بیکاز سیکنگ نالج از فرام کریڈل ٹو گریو. Point number 6, توحید is the right of Allah upon his servants. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2 رشتے میں, جیسے ماں باپ کا رشتہ اور ہسبینڈ وائف کا رشتہ, بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ کا رشتہ, ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کا رشتہ, اس میں سرٹن حقوق ہوتے ہیں اور سرٹن رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ڈیوٹیز ہوتے ہیں اور رائٹس ہوتی ہیں. تو توحید جو ہے نا, توحید یہ اللہ کا حق ہے. This is purely Allah's right upon his servants. So Tawheed is the right of Allah upon his servants. It is narrated that Muad bin Jabal radiallahu anhu said, I was behind Prophet sallallahu alaihi wasallam on a donkey, and he said to me, O Muad, do you know what is the right of Allah upon his slaves and what is the right of the slaves upon Allah? I responded, Allah and his messenger know best. He said, the right of Allah upon the slaves is that they worship him alone and not associate anything with him. And the right of the slaves upon Allah is that he does not punish whoever does not associate anything with him. I said, O Messenger of Allah, shall I not give the glad tidings to the people? He replied, do not inform them, lest they depend on this promise absolutely and lapse in their service to him. This is recorded in Bukhari and Muslim. ایک بار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا حق کیا ہے اپنے سلیوز پر, بندوں پر, تو اور بندوں کا اپنے رب پر. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور ان کے نبی بہتر جانتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کا جو حق ہے اپنے بندوں پر یہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کریں, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں. اور سلیوز کا جو بندے ہیں ان کا اپنے رب پر پھر کیا حق بنتا ہے, یہ کہ وہ ان کو پنش نہ کرے, ان کو ہیل فائر میں نہ ڈالیں. یہ ہم نے ڈسکس پہلے پریویس سیشنز میں بھی کیا تھا کہ اللہ کی پروٹیکشن ہمیں ملتی ہے وتھ توحید. تو ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ادھر کہ اللہ ڈیزروز
Allah deserves to be worshipped based on tawheed. یہ اللہ کا حق ہے. اوکے, یہ اللہ کو زیبا دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک کیا نہ جائے. nothing, absolutely nothing. تو this is Allah's right. اور بندوں کا پھر کیا بن جاتا ہے, ایک ایڈوانٹیج بن جاتا ہے کہ اللہ عز و جل is promising کہ وہ اپنے obedient servants کو جو ہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے. And one of the protection that he gives is کہ hell fire سے نجات. Trust me, that is one of the best security. یعنی ہم دنیا کی ہم انشورنس دیکھتے رہتے ہیں. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ is ensuring you that اگر ہم شرک نہ کریں انشاءاللہ بإذن اللہ ہمیں جہنم سے نجات ہے. اللہم اجرنا من النار یا رب. Absolute dependence. Excessive trust in Allah's mercy which may lead people to abandon competing in doing good and virtuous deeds. اللہ کی رحمت پہ جب آپ کا بہت زیادہ توکل ہوگا, بہت زیادہ بھروسہ ہوگا, تو اس سے کیا ہوگا پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے بہت سارے دنیاوی معاملات جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. Just give me a minute guys. اوکے, سو جب ہماری ایبسولوٹ ڈپینڈنس اللہ عز و جل پہ ہو جاتی ہے, ایکسیسو ٹرسٹ اللہ پہ ہو جاتا ہے, اللہ کی مرضی پہ ہو جاتا ہے, تو ہم جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہمارا بند ہو جاتا ہے. بیکاز ہمارا سودا کس کے ساتھ ہے, ہمارا ٹرانزیکشن کس کے ساتھ ہے, ہم گیو اینڈ ٹیک یا ہم رائٹیس ایکشنز جو ہم جو اچھے ہمارے اعمال صالحات ہے ہم لوگوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب ہمارا یہ انڈرسٹینڈنگ میں کلیئرٹی آ جاتی ہے نا, پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہمارے اندر ایک سکینت اترتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں, اللہ نوز ایوری تھنگ, اینجلز آر ریکارڈنگ, فرشتے لکھ رہے ہیں, اللہ آبزرو کر رہے ہیں, ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں لوگوں سے توقع کرنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے. بیکاز دا ون ہو از ریکارڈنگ از دا ون ہو ول کمپنسیٹ اس. تو سبحان اللہ, وہ ایک کہتے ہیں نا کہ بارٹر ایکسچینج, وہ ایموشنز کا نیگیٹو ہونا, وہ ہیبت, وہ کمپٹیشن, وہ سب ختم ہو جاتی ہے when we are absolutely dependent on Allah Azza wa Jal. So the general meaning of the hadith is, according to the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasizes the obligation of tawheed. یعنی توحید کوئی آپشن نہیں ہے. اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں, obligatory ہے یہ میٹر. obligatory کا معنی ہے کہ لازم ہے, کمپلسری ہے, امپورٹنٹ ہے, اگر نہ ہو تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو it is an obligatory matter and clarifies its virtue by raising a question so that he may grasp the attention of his audience. After the Prophet informed him of the virtue of Tawheed, Mu'adh asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam's permission to inform the people of that glad tiding. However, the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade him to convey such news to people, lest they should slack in offering good deeds. یعنی کچھ ہوتے نا جیسے انسانوں کی فطرت ہوتی ہے. معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں یہ خوشخبری لوگوں کو دے دیتا ہوں, تو انہوں نے ان کو منع کیا بتانے کے لیے. یہ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہیں پھر وہ سلیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ پسند ہے اور ہم دوسری چیزوں میں پھر جو ہے وہ کٹوتی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ he was trying to hide that message, but only in an aspect کہ لوگوں کو تھوڑا اسٹرائیو کرنے دو, تھوڑا اسٹرگل کرنے دو, تھوڑا سا اپنے طرف سے محنت کرنے دو. یہ حدیثیں ہمارے پاس ہیں, we know it all, لیکن there is a wisdom behind this. So وہ پارٹ ہم لوگ ہٹا دیں گے, لیکن جو کانسنٹریٹ کرنے والا پارٹ وہ یہی ہے کہ ہم نے اس میں سے کیا لیسن لیا کہ the moment we are on توحید, the moment we are working on the توحید, ہمارے لیے کیا کیا بینیفٹس ان اسٹور ہے, اور وہی چیز ہمیں اپنے اندر امبائب کرنی ہے. It is important to know Allah's right upon his servant and the servant's right upon Allah. The greatest right is to worship Allah sincerely and shun all false deities. Do not depend on Allah's mercy and neglect to do good.
not all knowledge is given to all the people. یہ important lessons اس حدیث سے ہم لوگ ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حقوق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حقوق اپنے اللہ پر پھر کیا ہے. اور سب سے گریٹسٹ عبادت فارم آف عبادت کیا ہے؟ وہ ہے توحید اور دوسرے جتنے معبود ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا. آپ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہو اور صرف اپنے اچھے کام جو آپ نے کرنا ہے اس کو آپ چھوڑ کے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق لکھا ہے تو ہم کام نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کہتے ہیں ہماری تربیت کے لیے انتظام کیا ہے تو ہم کوئی کلاسز جوائن نہیں کریں گے, ہم کوئی محنت نہیں کریں گے. یہ غلط سوچ ہے. آپ اللہ کی مرضی پہ ڈیفینیٹلی ریلائی کریں گے, بٹ واٹ از دا کنسپٹ آف توکل؟ یو ول tie your camel first. پہلے آپ کو اپنا فرسٹ اسٹیپ لینا ہے, پھر سامنے سے رسپانس آئے گا. اوکے, سو یہ بہت غلط سوچ ہوگی کہ ہم صرف آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا. تو that is not what this hadith is trying to explain. It is saying you don't depend only on the mercy by doing nothing. آپ کی کیپیسٹی اور قوت کے حساب سے آپ پورا سب کچھ آپ ٹرائی کریں, آپ محنت کریں, and then توکل اللہ. اوکے, ہر نالج ہر انسانوں کے لیے نہیں ہے. Okay, it depends level by level. And نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اسی طریقے سے تھا کہ انہیں پتا تھا سامنے والے کی capacity اور پھر he used to reveal information based on the capacity of the people out there. Subhanallah. But then the question arises, why Muad was given the knowledge and not others? So Muad radhiyallahu anhu was a scholar and he was the one, وہ تھے جو یمن میں بھیجے گئے تھے دعویٰ کے لیے. تو ان کی جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ تھی نا وہ ماشاءاللہ بہت سلجھی ہوئی اور ہائی لیول کی تھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم chose him and spoke to him about this. ابھی ایک جو اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے, he does not punish whoever does not associate anything with him. اس سینٹینس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. I repeat again, he does not punish whoever does not associate anything with him. کہ اللہ تعالیٰ اس کو پنش نہیں کرتے جو شرک نہیں کرتا. اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے؟ یہ کوشچن میں آپ لوگوں کو اوپن کرتی ہوں, پلیز گیو می یور انڈرسٹینڈنگ ناؤ. اگر ایک آدمی نے قتل کیا, چوری کی, لیکن اس کو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ موحد تھا, وہ توحید پر تھا, کیا لگتا ہے آپ کو یہ صحیح ہے؟ اگر میں توحید پہ ہوں تو میں کوئی بھی گناہ کر سکتی ہوں؟ پلیز اوپن اپ یور مائکس اینڈ آنسر. یس امرین؟ نہیں کر سکتے. گناہ جو ہے گناہ ہی, اس کی سزا ملے گی ہم کو. اگر توحید پہ بھی ہیں تو پھر ہمیں صحیح راستے پہ چلنا ہے. رائٹ, بارک اللہ فیک. Anybody else has got any other pointer? میں توحید پرست ہوں لیکن گناہ کرتی ہوں بڑے بڑے, نعوذ باللہ, تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جی رشیدہ جی. السلام علیکم باجی. پنشمنٹ تو ہے باجی اس کا. Right. In spite of me being on Tawheed? Still punishment is there. Correct. Yes, Noor? Yes, Noor? اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ اگر کسی کو قتل کرتے ہیں تو بندوں کے, اور بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتا. صحیح, بالکل صحیح. You're right. Absolutely. Lubna, I see your mic open. You want to add something? جی آپ کا مائک کھلا ہے, میں نے کہا آپ کچھ بولنا چاہتی ہو؟ جی میں یہی جواب دینا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اوکے. میں نے کہا باقی لوگوں کو چانس دو نا. Right. Right. The point here is کہ ہمیں توحید پہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کا انتخاب کر سکتے ہیں. میجر مائنر شرک سے ہم اگر اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں تو ٹارچر اینڈ پنشمنٹ جو ہے اس سے ہم سیفٹی طلب کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر گناہ شامل ہے تو آپ کو اس گناہ کی سزا تو ڈیفینیٹلی ملے گی. یعنی توحید doesn't make you free from your sins. توحید doesn't make you free from your sins. اگر آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, کوئی معاملات میں آپ نے اوپر نیچے کیا ہے, اور آپ
یہ سوچ رہے ہیں کہ میں توحید پرست ہوں تو مجھے اوور آل ایگریگیٹ پروٹیکشن ملے گی. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ گناہ کریں گے, جو آپ کے معاملات ہیں, جو آپ کی سننگ ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ول ہیپن باذن اللہ. لیکن ایک جنرل سینس میں برننگ ٹو ایٹرنٹی سے راحت فرق ہے, رائٹ؟ تو وہ برننگ ٹو ایٹرنٹی سے پروٹیکشن اللہ نے دی ہے. لیکن اگر آپ کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہے اور کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی باذن اللہ ہوگی. تو یہ چیز اپنے ذہن میں بالکل کلیئرلی رکھنا ہے, کیونکہ I don't know آپ لوگ if you have come across or not, but I have come across people کہ جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ مسلم ہے تو جنت پکی ہے, اور انہوں نے کلمہ شہادہ پڑھا ہے تو پکی ہے, حالانکہ اس کے اوپر وہ اپنے عمل کے حساب سے فالو نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ماننا ہے کہ جنت پکی ہے. تو یہ سارے جو مسکنسیپشنز ہیں نا, اس کو کلیئر کرنے پڑیں گے ہم کو کہ if I am a Muslim, اگر میں نے کلمہ شہادہ پڑھا ہوا ہے تو میں چاہے کچھ بھی کر لوں, میں معاف ہو جاؤں, میری سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس طریقے سے نہیں ہے. اس کو صرف منہ سے بولنا نہیں, اس کو اپنے دل سے from your heart اور پھر اپنے عمل میں لانا اینڈ اوور آل ٹوٹل کرنا ہے. کیونکہ ہمیں یہ نہیں سوچ رکھنی ہے کہ چلو کوئی نہیں, نعوذ باللہ تھوڑے ٹائم کے لیے جہنم میں اپنی پنشمنٹ کا سامنا کر لیں گے, پھر ایونچولی جنت میں جائیں گے. جہنم کو لائٹلی نہیں لینا ہے, پنشمنٹ کو لائٹلی نہیں لینا ہے, بیکاز دیٹ از ٹو گریو اینڈ ٹو مچ فار اے ہیومن ٹو اور اینی کریشن ٹو ایکسپیرئنس. تو یہ والا ٹارگیٹ نہیں رکھنا ہے. ٹارگیٹ یہ رکھنا ہے, ہمارا ویژن اور مشن یہ ہونا ہے, ایمبیشن ہماری یہ ہونی ہے, ڈیزائر ہماری یہ ہونی ہے کہ ہم بنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے اور ہمیں جو ہے مقربوں میں شامل کرے. تو اس چیز کی سوچ رکھ کے اپنے عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے. ایوری مارننگ when you wake up, this is your target. تو اس کو لے کر چلنا ہے, بیسٹ سے بیسٹ. یہ نہیں کہ کمپرومائزنگ اور ہم ادھر ڈنڈی مارے اور ادھر ڈنڈی مارے اور ادھر سے چالاکی کریں, نہیں, اس طریقے سے نہیں چلے گا. بیکاز اللہ عز و جل کا قانون بہت اسٹرکٹ ہے, بہت باریک ہے, بہت انٹریکیٹ ہے, اور ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو آپ کے دل کی سوچ, آپ کے زبان کے ورڈز اور آپ کے ایکشنز, سب چیز کو آپ کو ناپنا ہے اور تولنا ہے. Narrated Abu Sa'id al-Khudri, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, when the people of paradise have entered paradise and the people of fire have entered the fire, Allah will say, take out of the fire whoever has got faith equal to a mustard seed in his heart. They will come out, and by that time they would have burned and become like coal, and then they will be thrown into the river of al-hayat, which is life, and they will spring up just as a seed grows on the bank of a rainwater stream. The Prophet ﷺ said, don't you see the germinating seed comes out yellow and twisted? This is from Sahih al-Bukhari. جیسے کہ ہم نے ابھی یہ جو کویشچن کیے کہ بھئی آپ نے قتل کیا ہے اور چوری کی ہے تو معاملہ کیا ہوگا, اسی طریقے سے جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی گناہوں کی سزا ملتی ہے, لیکن اگر ایک رائی برابر بھی آپ کے دل میں میٹر آف توحید ہے تو اللہ عز و جل جو ہے اس وقت بھی جو رائی کے دانے کے برابر جو توحید ہے, بیسڈ آن دیٹ اللہ کی مرضی دیکھیے آپ کہ وہ پھر ان کو جہنم میں سے نکالیں گے آفٹر دیئر پنشمنٹ از ڈن, اور وہ جو ہوں گے پوری طرح سے برنٹ ہوں گے, کوئلے کی نما ہوں گے, اور پھر ان کو ایک ریور میں ڈالا جائے گا جو کہ ریور آف حیات جسے کہتے ہیں. پھر وہ دوبارہ سے جیسے کہ اسپرنگ اپ ہو جاتے ہیں نا, جیسے جرمینیٹ ہوتے ہیں سیڈز, اس طریقے سے پھر دوبارہ سے کھل اٹھیں گے اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. اوکے, سو یہ کوشچن اور یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہے. کوئی کسی کے پاس اس کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن یا ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے تو جسٹ گیو می اے تھمز اپ, دین ویل پروسیڈ. آر وی اوکے؟ تھمز اپ دیجیے اگر سب کلیئر ہے. اوکے, آئی گاٹ 2. آئی ایم ہوپنگ اٹس کلیئر. آئی گاٹ 3 4. گریٹ, بارک اللہ فیک. ناؤ توحید grants safety and guidance in the life and hereafter. اس کے لیے ریفرنس ہے سورہ نمبر 6 verse 82. شازیہ اور صبا, please type this reference. I'm unable to type. Reference number 6, surah number 6 verse number 82. Allah subhanahu wa ta'ala says,
They who believe and do not mix their belief with injustice, those will have security and they are rightly guided. What is the general meaning of this verse? अभी हमने बात की ना कि तौहीद जो है हमें सेफ्टी देगी और हिदायत देगी इस लाइफ में भी और आखिरा में भी. जस्ट इमेजिन, तौहीद से हमें सेफ्टी मिल रही है और हिदायत का हमारा जरिया खुल रहा है. एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया है. Saida, the question is, the people who are unbelievers with Allah take them out of Jahannam? No, I didn't say unbeliever. And a rai of Tawheed. What is Tawheed? Tawheed is believing in Allah and rejecting the other gods. Unbelievers जो है ना, unbelievers, मुशरिक वगैरह, वो तो forever eternity जहन्नम में जलेंगे. We are talking about the people जो गुनाह करते हैं, जो different sinning करते हैं, फिर वो गुनाह के वजह से अगर अल्लाह उन्हें माफ नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है. फिर पनिशमेंट देने के बाद अगर राई बराबर भी उनके अंदर तौहीद होता है तो उनको निकाला जाता है और फिर बिइज़्निल्लाह जन्नत में दाखिल किया जाता है. अनबिलीवर्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. इंशाल्लाह वी हैव दैट डिस्कशन कि कौन सी 3 कैटेगरी होती है और क्या मामला होता है. यू विल सी इंशाल्लाह आगे, अभी हम बढ़ेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड, क्लैरिटी आएगी. लेकिन ये बात समझ लीजिए कि अनबिलीवर्स के लिए नहीं है ये कंसेप्ट, ये सिर्फ बिलीवर्स के लिए जिन्होंने गुनाह किया था. ठीक है, और अल्लाह ने उस गुनाह को, उन्होंने उसकी माफी नहीं मांगी और अल्लाह ने उनको माफ नहीं किया, वो वाले कैटेगरी की बात हो रही है. Okay, what is the general meaning of this verse? Surah 6 verse 82. Allah Azza wa Jal informs us that whoever practices Tawheed without confusing their faith with shirk, verily Allah Azza wa Jal has promised him safety from the fire in the hereafter and he will guide him to the straight path in this life. तो यानी कोई एक बंदा जो कि तौहीद प्रैक्टिस करता रहा और फिर वो फौत हो गया और अल्लाह से तौबा करता रहा, माफी मांगता रहा, और अगर उसने कोई मेजर सिंस किए हैं तो वो पनिशमेंट से बच सकता है. क्यों? अब इसमें बचने के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बिइज़्निल्लाह? एक तो तौहीद परस्त था, दूसरा गुनाह किए थे लेकिन उसकी माफी मांग ली थी, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ही इज सेफ. अब सेकंड एग्जांपल, कोई तौहीद परस्त है, उसने गुनाह किए हैं लेकिन उसने माफी नहीं मांगी. ओके, अब उसका क्या होगा मामला? अब उसका ये मामला होगा, क्या वो फॉरएवर जलने वाली सिचुएशन से बचेगा? यस, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, बिकॉज़ तौहीद परस्त था. दैट इज व्हाट अल्लाह प्रॉमिसेस. लेकिन उसके गुनाहों की पनिशमेंट उसको मिलेगी. व्हाई? बिकॉज उसने तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी. अस्तगफार इज सो इंपॉर्टेंट. दिस गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू अस. दिन भर में मिनिमम, आई एम नॉट गिविंग यू अ नंबर, हाँ, लेकिन मिनिमम 1000 से 1500 अस्तगफार जरूर करें, because we never know, we commit sin every second, subhanallah. So अस्तगफार की एक अलग ग्रेस है, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है अस्तगफार का. बिकॉज देखिए अभी हम देख रहे हैं मौत का कोई हमें पता नहीं है, बट इफ वी आर इन अ स्टेट ऑफ रिपेंटेंस, सुब्हानअल्लाह, वी आर सेफ बिइज़्निल्लाह. तो दूसरा जो एग्जांपल है कि वो उसने माफी नहीं मांगी, तौबा नहीं की, तो फिर उसके लिए क्या है? बिकॉज वो तौहीद परस्त था, मुआहिद था, तो उसको फॉरएवर इटर्निटी में जलने के लिए वो सिक्योरिटी तो अल्लाह की तरफ से मिल जाएगी, लेकिन ही विल बी पनिश्ड. Maybe he will be punished. We don't know if Allah forgives him, but maybe he will be punished. So ये दो examples समझने के लिए concept हमारे लिए clear है. We will go further. The meaning of the verse here, those who believe and do not mix their faith up with any shirk. अभी आपको मैं चाहती हूँ कि एक डायग्राम आप बनाइए. ओके, इधर बात हो रही है जुल्म की. ओके, जुल्म, कौन सा जुल्म? Because in the ayah it says, they who believe and do not mix their belief with injustice. अब हम injustice जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करेंगे. So I want you to make a small, 1 second please.
Okay, in the center just make एक ऐसा सर्कल बनाइए और उसके अंदर लिखिए injustice, जुल्म. Okay, और फिर उसकी 3 ब्रांचेस बनाना है. 3 ब्रांचेस इस तरीके से बनाना है. 1 सेकेंड, मैं इधर कोशिश करती हूँ व्हाइट बोर्ड आपके साथ, इसको कवर करके रख दो बच्चे के लिए. ओके, सेंटर में हम लोग ये एक सर्कल बनाएंगे. ओके, इस पे हम लोग लिखेंगे जुल्म. All right, this is zulm, injustice. अब इसकी 3 ब्रांचेस बनेंगी क्योंकि ये 3 लेवल पे बात हो रही है. एक लेवल पे जुल्म हम क्या कर रहे हैं, एक लेवल पे हम स्ट्रेट जुल्म करते हैं which is a form of शिर्क. हम अपने रब के साथ जो जुल्म कर रहे हैं. दूसरा हम क्या कर, actually not directly, we cannot do zulm on Allah Azza wa Jal, but it's a kind of injustice towards the right of Allah Azza wa Jal. दूसरा हम करते हैं जुल्म on others, यानी हम दूसरों के साथ क्या मामला करते हैं उसमें हम injustice करते हैं. करेक्ट? So this is जुल्म on others. और एक जुल्म हम क्या करते हैं, हम अपने आप के साथ जुल्म करते हैं. So this will be zulm on self. ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बनाइए. अब इसका वर्डिक्ट क्या होगा, जब ये शिर्क है आपके हिसाब से इसकी सजा क्या होगी? Is this forgivable? No. No, ma'am, it's not forgivable. Exactly. This is unforgivable. तो इसके नीचे लिखिए unforgivable. इसकी वर्डिक्ट क्या होगी अदर्स के ऊपर, दूसरों के ऊपर जो आप जुल्म करते हैं उसकी वर्डिक्ट क्या है? कैन एनीवन टेल मी? आप लोगों ने कुरान तफसीर की है ना? हमें उनसे माफी मांगना है. Yes, ma'am, repentance. If you do repentance, it will be forgiven. माफी मांगना है उनके एग्जैक्ट माफी मांगना है, और उनका जो आपने हक मारा है या जो आपने उनके ऊपर जुल्म किया है वो आपको सेटल करना पड़ेगा. यू हैव टू सेटल, We have to return. you have to settle your account with them. Okay, और अपने ऊपर जो हम जुल्म करते हैं उसका वर्डिक्ट क्या होगा आपके हिसाब से? इसका वर्डिक्ट क्या है जो हम अपनी जात पे अपने आप पे जुल्म करते हैं ना, उसका क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना, आई रिमेंबर दिस दुआ आल्सो. हम जो अपनी जात पे जुल्म करते हैं उसका वर्डिक्ट ये है कि वो फॉरगिवेबल है अंडर द विल ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल. मे बी अल्लाह विल फॉरगिव इट और मे बी नॉट. वी कीप आस्किंग फॉरगिवनेस. अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अस्तगफार, अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अस्तगफार इज हियर, कि बार बार अस्तगफार करते जाया करें. यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग. You never know कौन से गुनाह और कौन सी हमारी चीजें हैं जो पेंडिंग रहती है. Yes, Rashida, your hand is raised. Yeah, that's what बाजी, अस्तगफार करना है बाजी. बिल्कुल सही. तो ये 3 सिचुएशन का हमको समझ आ गया है कि ये जो जुल्म हो रहा है, एक शिर्क, ओके, एक हो रहा है और दूसरों के साथ, और एक अपनी जात पर. जो शिर्क है वो अनफॉरगिवेबल है. We have the evidence, we have very क्लियरली मेंशन्ड कि हमारा क्या मामला होता है अगर शिर्क हुआ तो उससे बचना है, बचना है, बचना है. लोगों के साथ अगर कोई हमारे मामलात में इश्यूज हैं तो क्या करना है, जल्दी से उसको हमें क्लियर करना है. अब आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं जुल्म ऑन अदर्स? जुल्म ऑन अदर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? जुल्म ऑन अदर्स तो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बैक बाइटिंग, गीबत, चुराना, कत्ल, इंसल्ट करना, अपने इवल्स ऑफ द टंग. हाँ, ये सारी जो चीजें, लोगों की प्रॉपर्टी हड़प कर जाना, किसी का माल खा जाना, उसको चीट कर देना, ये सब जुल्म ऑन अदर्स की एग्जाम्पल है. अब जुल्म ऑन योर ओन सेल्फ, जुल्म ऑन ओन सेल्फ की एग्जाम्पल्स मैं दूं तो ये होगा वो सारे गुनाह जो हम आपस में अकेले में कर रहे होते हैं, यानी लुकिंग एट हराम थिंग्स, ओके, ड्रिंकिंग वाइन, अपनी नफ्स को फॉलो करना, ज़कात ना देना, सला तर्क करना, रोजे नहीं रखना, ये सब अपनी जात पर जुल्म है. तो ये इनजस्टिस के अंडर ये 3 कैटेगरी आती है, और तीनों का वर्डिक्ट क्या होता है?
उसकी कंडीशन यानी क्या होगी, और इसके एग्जाम्पल्स. तो ये अब समझ आ गई यानी व्हाट इज इट, आर वी क्लियर ऑन दिस, या इसमें कोई डाउट है? ओके, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 3 वर्सेस के एग्जाम्पल देती हूँ, या मे बी नॉट एग्जैक्टली वर्सेस बट हदीस भी है इसमें, ठीक है. Verily, joining others in worship with Allah is a great zulm. ये कौन सा वाला टाइप का जुल्म है? Joining others in worship and Allah is a great worship Allah This with is great. shirk. हाँ, sorry? This is shirk. Shirk, absolutely. Lubna, तुम मत दो Can you जवाब. repeat? उन लोग को जवाब दे. Ma'am, please repeat the question. Repeat the question. Lubna already answered it. Okay, joining others in worship with Allah is a great zulm. कौन से टाइप का जुल्म है ये? It's a shirk, Baji. Absolutely. शिर्क बाजी. Right. Number 2, अभी गौर करिए. And whoever does evil or wrongdoing on himself, but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will And find. third category on हाँ self. जी. Third category, which is on self, यानी खुद की जात पर. Okay, number 3 is coming here. My servants, I have made oppression unlawful for me and unlawful for you. So do not commit oppression against one another. ये कौन सा टाइप है? जी सर. Zulm on others. Second. Zulm on Yes, ma'am, others. second category. Absolutely. So हमारे पास क्लैरिटी आ गई है जुल्म की अकसाम, और हमें ये पता चल गया है कि उसका वर्डिक्ट क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल्स क्या होती है. So in short, now again we are going into some other things, और उसको अच्छी तरह से हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं with definitions. The definition of iman and belief in the language means at-tasdiqul jazim, definite affirmation. Mushik, please, baby. I will explain. You explain later. Okay. So iman in the language means at-tasdiqul jazim, which is a definite affirmation, which is accompanied by faith and not affected by doubt. Iman, yani you are confirm 110%. Definite हो आपका affirmation जो है वो definite है. That is your belief system, and उसमें कोई भी doubt नहीं है, कोई भी 1% का भी doubt नहीं है. You are confirmed 100% sure. As for iman, belief in the legislation, then it is belief of the heart and expression upon the tongue and action upon the limbs. Again मैं repeat करती हूँ कि belief आपके heart में है, ईमान आपके heart में है, expressions आपके जबान पर है, okay, और action आपके limbs पर है. तो एक है ना ऐसा triangle बनाएंगे हम. One second, I will again draw something here. एक triangle बनाएंगे. Now this is thoughts जो कि हमारे दिल में पैदा होते हैं. ये हिडन है, ये हिडन है, ये हार्ट में है, ठीक है. फिर एक्सप्रेशंस हमारे टंग्स पे आते हैं जो कि हमारे वर्ड्स हैं. These are words, our expressions, ये हमारे टंग में. और ये एक्शन जो हमारे लिम्स करते हैं. So basically जो ईमान है, if you want to define and understand it, this is how you will always remember कि ये 3 चीजों से, 3 लेवल पे से ये हमारे रिफ्लेक्ट होगा. ईमान, thoughts, words and action. Oh, where is my O gone? Okay. Thoughts, words and action. Belief of the heart, expression upon the tongue and action upon the limbs. अब ईमान घटता और बढ़ता है. अग्री? ईमान घटता और बढ़ता है. घटता कब है? जब हम सिंस करते हैं, जब हम डिसोबीडियंस करते हैं, ठीक है, जब हम कोई गुनाह का इंतखाब करते हैं या नाफरमा बरदारी करते हैं तो हमारा ईमान घटता है. बट व्हेन वी डू गुड एक्शंस, जब हम अच्छे अमल करते हैं और उसमें कसरत से बढ़ाते जाते हैं तो उससे हमारा ईमान बढ़ जाता है. इसका क्लासिक एग्जांपल हम हमेशा नोट करते हैं ड्यूरिंग रमजान.
How do you feel yourself in Ramadan? आपको कैसा लगता है? आप जबरदस्त फील करते हैं, आपका फोकस होता है, हालांकि आपका खाना पीना उस लेवल पे नहीं होता, आपका रेस्ट उस लेवल पे नहीं होता जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, लेकिन फिर भी द स्टेट इन विच यू फाइंड योरसेल्फ, इट इज सो ब्यूटिफुल. आपको लगता है कि आप अपने बेस्ट स्टेट में हैं. That is when your ईमान is at its peak. तो ईमान जो है वो घटता है, बढ़ता है, घटता है because of sinning और बढ़ता है because of good actions. अगर अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं in regards or in context of this concept कि ईमान कोई आपसे कहे कि मेरे दिल में है पर मेरे वर्ड्स या एक्शन में नहीं आ रहा है, is it correct? जैसे आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट होती है लोगों की कि आई बिलीव इन अल्लाह, हिजाब मेरा दिल का है, मुझे पर्दा करने की जरूरत नहीं. हाउ वुड यू एड्रेस दैट? हाउ वुड यू एड्रेस दैट? आपने अपनी एक फ्रेंड को कहा हो, जी रशीदा जी, प्रैक्टिकली हमें करके दिखाना है बाजी, प्रैक्टिकली हमें करके दिखाना है, राइट. यानी कि वही वाली बात है कि ईमान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री. ये तीन चीजें जब कंबाइन होंगी ना, दिल का मामला, जबान पे हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन, जब ये तीनों कंबाइन होंगे, तीनों एक लाइन में होंगे, तब यू कैन से द ईमान इज कंप्लीट. अगर मैं सिर्फ बोलने के लिए मुंह से बातें कर रही हूँ बट मेरे एक्शन कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, या मेरा लुक जो है वो कुछ और है, तो और मैं प्रीच कुछ और कर रही हूँ, तो अगेन ये अलग अलग नहीं होगा. इट हैज टू बी ऑन द सेम लाइन. इफ आई से आई हैव ईमान, my thoughts, my words and my actions have to fall in the same line. Clear? Okay, coming to the definition of zulm. Zulm originally means a violation of rights and to put something in the wrong place. यानी जो एक right है, हक है, जो हुकूक है, उसको violate करना और फिर एक जो सही जगह पे जो चीज रखनी है उसके बदले किसी और चीज को रखना. एक्चुअली उसकी वजाहत लुबना, जुल्म की वजाहत उर्दू में एक बार कर देंगे प्लीज? इज लुबना देयर? जी लुबना, जुल्म का थोड़ा वजाहत कर देंगे उर्दू में एक बार अच्छे से, और तो और क्लैरिटी आ जाएगी. जुल्म यह है कि हकदार को उसका हक ना देना, जो असल में हकदार है उसको उसका हक ना देना, ये जुल्म है. Right. अब अल्लाह का सबसे बड़ा हक ये है कि उसके साथ शिर्क ना किया जाए. ठीक, तो जिस तरह अल्लाह ताला का हक सबसे बड़ा है, तो इसी तरह से अल्लाह ताला का जब हम हक नहीं देते तो फिर वो जुल्म भी सबसे बड़ा है. इसीलिए कहा गया ना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम. ये है. तो जब हम उसको हक नहीं देते मसलन लोगों को, तो वो हुकूकुल इबाद में जब हम जुल्म करते हैं, जब हम हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते तो वो हुकूकुल इबाद में जुल्म आ जाता है. और तीसरे नंबर पे जब, जैसे अभी आपने कहा, जब हम अपने नफ्स के हुकूक अदा नहीं करते, तो हुकूक असल में ना तीन तरह के हैं टोटल. हुकूकुल्लाह, अल्लाह की इबादत ना करना, अल्लाह को उसका हक ना देना, ये हुकूकुल्लाह में गड़बड़ है, ये जुल्म है जो अल्लाह के साथ करते हैं, और वो है शिर्क, वो शिर्क में आ जाते हैं. तो जो हुकूकुल इबाद में जुल्म है वो गुनाहों में आ जाता है, जो इज्तिमाई गुनाह है, यानी हम एक दूसरे के हकूक नहीं देते. तो तीसरे नंबर पर जो हमारे इनफरादी गुनाह है वो हुकूकुल नफ्स के तहत आ जाते हैं. ये है, किसी भी हकदार को उसका हक अदा ना करना, यही जुल्म है. वेरी गुड, सही, बारकल्लाह फीक या लुबना. तो क्लैरिटी आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया कि किस तरीके का जुल्म है और कैसे हुकूक इससे रिलेटेड है. एंड दैट इज व्हाई उसका डेफिनेशन ये है कि जब भी आप किसी का हक ना अदा करें, वायलेशन ऑफ गिविंग राइट्स, और एक टू पुट समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस, दैट गोज अंडर द डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन फिर जुल्म पे आ जाती है. शिर्क इसीलिए सबसे बड़ा जुल्म है बिकॉज वो अल्लाह से रिलेटेड है, अल्लाह के हुकूक से रिलेटेड है. एंड ये अल्लाह का हक है कि अल्लाह जो है, अल्लाह की जो वादानियत है, तौहीद है, ये हम अल्लाह की इबादत में किसी को भी शिर्क ना करें, किसी को भी, कोई भी क्रिएशन को नहीं. So I'm clear this zulm and hukuk is quite simple and easy, alhamdulillah. Now second point, tawheed is the key to paradise. Tawheed is the key to
paradise. اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم نے کہا تھا نا کہ ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اور ہمیں بہت ساری نجات ملتی ہے, جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے, جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی ملتی ہے, تو وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم on the authority of Ubaidah ibn as-Samit radiyallahu anhu said that whoever testifies that none is worthy of worship except Allah Azza wa Jal alone without partners, and that Muhammad is his slave and messenger sallallahu alaihi wasallam, and that Isa alayhi salam is his slave and messenger, and his word which was bestowed upon Maryam, and the spirit created from him, and that paradise and hell are realities, Allah Azza wa Jal will admit him to paradise whatever his deeds might be. Narrated by Al-Bukhari. Now what is the general meaning of this hadith? کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفارم کر رہے ہیں کہ توحید کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے مسلمز کو, کہ جو کوئی بھی اس طریقے سے کلیم کرے گا, شہادہ کلیم کرے گا اور اس کی میننگ کو سمجھے گا, اس پہ عمل کرے گا انورڈلی اینڈ آؤٹ ورڈلی, جو ہم نے ابھی ٹرائنگل بولا تھا نا, تھاٹس ورڈز اینڈ ایکشن, کہ وہ اندرونی ہڈن ایسپیکٹ سے بھی اور آؤٹ ورڈلی اپیرنٹ ایسپیکٹ سے بھی اپنے آپ کو توحید کی طرف لے کر جائے گا, اور اوائڈ کرے گا ایگزیجریشن, حد سے زیادہ تجاوز کرنا, اوکے, وہ اوائڈ کرے گا. تو اس ادھر ایگزامپل دی گئی ہے نوبل پروفیٹس کی, کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. اور وہ یہ بلیو کرے گا کہ یہ جو نبی ہیں یہ بھی ہیومن ہے, ہیومن بینگ ہے, اور یہ اللہ کے سلیو ہیں, تو اور جنت اور جہنم میں بھی یقین رکھے گا, ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ باذن اللہ جنت میں داخل کیا جائے گا, حتیٰ کہ اس کے گناہ ہو, اس نے گناہ کیا ہو پھر بھی وہ جنت میں داخل کرا جائے گا. کیوں؟ بیکاز اس نے اپنی توحید جو ہے نا وہ افرم کر دی. کیسے؟ ابھی یہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا مینشن ہے خاص طور سے, کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ یہی دو پروفیٹس کو لے کر کس طریقے کی جماعتیں بنی ہیں اور کس طریقے کا ڈیویشنز ہوا ہے. جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو ہیومن بینگ, میسنجر اور پروفیٹ سے لے کر اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں, جب ان کا درجہ آپ اپنے طرف سے بلند کر دیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اس نقطے کو لے کر بہت سارے ڈیویٹڈ گروپس تیار ہیں اور ہمیں پتا ہے اس کے بارے میں. may Allah protect all of us یا رب. لیکن اپنی حرمت میں یا اپنی لو میں اتنا زیادہ ایگزیجریشن نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ عبادت کی شکل لے لیں. طاغوت, remember the definition of طاغوت that we learned in the previous sessions. تو وہ اس لیول تک نہیں پہنچنا ہے. اس چیز کی وارننگ دی جا رہی ہے, وارننگ اس چیز کی دی جا رہی ہے شرک کی, اور خوشخبری جنت کی. تو it is a very good thing for us. It is something جس پہ ہمیں ورک کرنا ہے. جنت ہمارا گول ہے, رائٹ, مقربوں میں شامل ہونا ہمارا ویژن ہے. تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے. That testimony should be preceded with knowledge. بے شک نالج جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک کہ نالج نہیں ہوگی تو آپ اس کو سمجھ کے اس کو فالو نہیں کر سکتے. تو صرف کہنا, only to say is not enough. آپ کو اس کی میننگ بھی پتا ہونا چاہیے, اور میننگ کے ساتھ ساتھ ایکٹ بھی کرنا ضروری ہے. تو اگین آئی ایم میکنگ اے فارمولا ہیئر, اسکرین اوکے, یہ کلیئر ہوا ہے؟ ول ٹاک, یا میں ادھر ہی کرتی ہوں. when we say, جب ہم صرف بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, is it enough? No. What is to be done? We should know its meaning. ہمیں اس کی میننگ پتا ہونی چاہیے. صرف کہنا enough نہیں ہے. We should know the meaning. اور میننگ صرف جاننا اور سمجھنا is enough? No. اس پہ ایکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کیسے دھیرے دھیرے اس کے فارمولاز بنتے جا رہے ہیں for us to understand. Only saying is not enough. Understanding its meaning is important. And then acting upon it is the most important. The Arab pagans who worshipped idols refused to say this word and refused its meaning, while the modern mushrik who claim to be Muslims while exaggerating the status of awliya
agree to saying it with their tongue but refuse to abide by its meaning. मसलन हमारे पास अभी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जो सिर्फ कहते हैं, ठीक है, कुछ जो के मानी नहीं समझते, और कुछ जो सिर्फ एक्शन कर रहे हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के. तो ये सारा ही रॉन्ग है. इसको कनेक्टेड होना है, आपने बोलना है, उसकी मानी समझनी है एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करना है. All these elements are important. Clear? So Allah will admit him into paradise, whatever his deeds may be. Here, will the Muslims be admitted in paradise? So entering paradise, इसमें अभी दो कैटेगरी आ जाएगी. ये जो सईदा रिदा यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन, इधर उसका खुलासा हो रहा है. एंटरिंग पैराडाइज के अंदर दो कैटेगरी आ रही है. एक जो कि डायरेक्टली एंटर हो जाएगी, ओके, डायरेक्टली एंटरिंग, नो पनिशमेंट, डायरेक्टली एंटरिंग. दूसरी है आफ्टर इनिशियल पनिशमेंट. इसको भी समझने के लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा. Okay, this is paradise. Okay, now there are two categories. First category, directly. Second category, indirectly. This is paradise copy, huh? I'm just writing initials. Okay, this is paradise directly and indirectly. Directly कौन जा रहा है? जिसका तौहीद है. What are the examples? The one on तौहीद, और जिनके good deeds जो है ना, उनके good deeds जो है वो more than their sins हैं. तो good deeds are more and sins are less. So bi'idhnillah, they are entering Jannah directly. Now indirectly का क्या मामला हो गया? They have तौहीद, they have तौहीद, but इनके जो bad deeds है ना, ये इनके ज्यादा हैं. Bad deeds are more and they did not repent. ठीक है, तो इसीलिए ये indirectly to Jannah है. Subhanallah. So this is what you have to understand कि ये बात किसकी हो रही है? ये मुआहिद की बात हो रही है. Somebody who believes in तौहीद, but the one who enters the Jannah. इसलिए जो वो क्वेश्चन आया था ना कि इसका मतलब है कि हमने तौहीद परस्त है, तो हम जो है वो गुड डीड्स करना अपने बंद कर दें, हम अल्लाह से इस्तगफार करना बंद कर दें? नहीं, इस्तगफार की कसरत करनी है, गुनाह से बचना है, और नेकियों में कसरत से नेकियां करनी है. Because what is our goal? Our goal is getting entrance to Jannah directly in the first lot without reckoning, without questioning. ठीक है, that is our mission. ये जहन में रखते हुए आप every morning अपने सारे अमल को परफॉर्म करेंगे. So we have already reached the end of our अकीदा session. It's almost 11:07. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप रेज कर दीजिए, वरना फिर we will go directly to fiqh. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी सिस्टर. मुझे पूछना था, आप बोले थे ना जुल्म ऑन अदर्स बोलकर, अभी हक किसी का नहीं मानना भी जुल्म कर बोले थे एक सिस्टर ने जी. तो अभी सोचते कि अभी हक अभी नहीं किसी का देने का रहता है, बट शी इज नॉट विलिंग टू ही और शी इज नॉट विलिंग टू गिव नाउ, उसमें उनकी मौत हो जाती. वो सोचते कि हक देंगे. अभी एग्जाम्पल हम एज अ पेरेंट औलाद का हक रहता है क्या? अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरी औलाद को उसका हक देना बोलकर, मगर नियत है देने की, मगर अगर मैं वफात हो गई तो उसको भी सजा रहेगी. मैं तो हक अदा नहीं करी, बट मेरी नियत थी कि देना बोलकर. आपकी नियत थी कि आप दें और आप देना, मगर अभी जिंदेपन में नहीं, इंशाल्लाह बात दूंगी, अचानक मौत आ गई. नहीं, मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि ये जो चीजें होते हैं ना, देखें हुकूक अल इबाद के जो मामलात होते हैं ना, उसको जितना जल्द से जल्द हम अदा कर लें वो हमारे लिए बेटर है.
Because again آپ ہی سوال کر رہی ہے اور آپ ہی جواب, آپ کا جواب جو ہے آپ کے کوشچن میں چھپا ہوا ہے کہ اچانک اگر موت آ گئی تو کون. یہ مت سوچنا کہ آپ کے جو آگے کی آل اولاد ہے وہ اتنی اچھی اور نیک ہوں گی ہماری کہ ہمارے جو یہ مسئلے معاملات ہے اس کو وہ سالو کرے گی. ایک تو انہیں اویئر نہیں ہوتا, دوسرا وہ آلریڈی اپنے ایک ڈفرینٹ سوچ میں رہتے ہیں. ہمارے معاملات, ہمارے نفس, ہمارے جو بھی ہمارے پینڈنگ اکاؤنٹس ہیں نا, وہ ہمیں ہماری حیاتی میں ہی کلیئر کرنا ہے. تو آپ یہ بالکل ویٹ نہ کریں کہ میں ابھی نہیں دوں گی, میری نیت ہے. اگین وہی والی بات آ رہی کہ نیت ہے, ورڈز میں نہیں کنورٹ ہو رہا ہے اور ایکشن میں نہیں کنورٹ ہو رہا ہے, اس کو کمپلیٹ ٹرائنگل کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی حیاتی میں ہی دے کر جانا ہے. ان کیس جن کو آپ کو دینا ہے اور ان کی وفات ہو جاتی ہے, آپ کی ہو جاتی ہے, کوئی ٹائم فکس نہیں ہے, لیکن ادا کر دیجئے ابھی کے ابھی. دیٹ از مائی ایڈوائس ٹو یو. لیکن ان کیس اف اٹ ہیپنس کہ اگر آپ دینا چاہتی تھی اور وہ سامنے والی جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ فوت ہو گئی ہیں, تو ان کے جو حقدار ہوں گے ان کو دے دیں اور کلیئر اٹ آف, اینڈ کنٹینیوسلی استغفار کا سلسلہ کرتے رہیے. اگر اولاد بھی بول رہی ہے کہ نہیں مما ابھی نہیں چاہیے مجھے بعد ہی دیو, ابھی کوسا ہو جانا چاہتا ہے کچھ, کیوں آپ میں ایسا آپ کو ایک سوچ رہے بات بولنا چاہوں گی محسنہ جی, کوئی اولاد, کوئی ہسبینڈ, کوئی پارٹنر, کوئی فرینڈ اپنی قبر میں نہیں آئے گا. اپنی گردنوں کو ہمیں ہی چھڑانا پڑے گا. نفسا نفسی کا عالم ہے. آپ کو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو دینا ہے, آپ دے کے فارغ کریے اپنے آپ کو. آپ اپنی جان کو, اپنی نفس پہ ظلم مت کریے. کلیئر اٹ آف. کیونکہ پیسے یا کوئی بھی چیز ہے نا وہ ہم کما سکتے ہیں, لیکن یہ جو معاملات کا جو ایشوز پینڈنگ اکاؤنٹ رہ جائے گا نا, تو ادھر یوم الحشر میں بڑا مشکل ہو جائے گی. ابھی کے ابھی اس کو سارٹ آؤٹ کریے. اور یہ معاملات میں یہ تو خود اپنے آپ کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے نا. ابھی ہم کسی کو بول بھی نہیں سکتے نا. اب بولیں گے تو بھی, ابھی ایکچولی انڈیا میں بھی کیا ہوتا ہے, کسی کو بولیں گے ایڈوائز کریں گے تو بھی, ابھی ایگزامپل میرے پاپا کو میں کچھ بولوں گی ایسا, آپ جو بھی ہے اولاد کے حق ادا کر دیجیے, تو وہ بول رہے ہیں کہ اب ایگزامپل بولیں گے کہ ہم لوگ کو پتا ہے, تم آج ٹھیک کرا کر بولو مت, ہم لوگ دیں گے. اچھا اوکے محسنہ, میں ابھی جا کے سمجھ رہی ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ کو وراثت کا معاملہ کی بات کر رہی ہو نا آپ. ناٹ اونلی وراثت, ادر حق بھی رہتا ہے نا, ادر دین وراثت بھی جو بھی رہتا ہے. تو آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہو کہ گیونگ اینڈ پہ ہو؟ both are in both stage. اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہو نا, آپ طلب کر سکتی ہو, آپ تقاضا کر سکتی ہو اپنے والد سے, اپنے پیرنٹ یا جو بھی ہے اس سے آپ طلب کر سکتی ہو. اگر انہوں نے دیا اچھی بات ہے, نہیں دیا تو آپ کچھ کر نہیں سکتی. جسٹ میک دعا فار دیم. لیکن اگر آپ دینے والی پوزیشن میں ہو نا, اف یو ہیو ٹو گیو ٹو somebody then you should give. You try your best to give. لیکن اگر وہ مکسڈ ہے, انفیوزڈ ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, then just make dua for it, because آپ نہیں کچھ زیادہ کر سکتی. یہ دینے لینے کے چکر میں نا اپنا کسی پہ اپنے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہو جائے. You understand? اوکے. ہاں, تو یہ کریے, بس دعا کریے, بہت سارا اللہ سے دعا کریے, استخارہ کریے, طلب کریے. Ask if it is your right, ask. But if it doesn't happen, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے ہمیں حقوق دے دینے ہیں, جو دوسروں کی طرف سے ہمیں ملنے ہیں ان کے بارے میں وہ رسپانسبل ہے. وہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں, دوسروں کا حقوق ان کا ہے, جو اپنا کرنا ہے وہ معاملہ میں کر کر جتنا جلدی ہوتا ہے اتنا اچھا بالکل سوچ. بٹ محسنہ, آئی ایم شیور اٹ ڈیپینڈز آن کہ تم کو ملے گا, پھر تم آگے وہ ٹرانسفر کریں گے نا, تو ادھر گاڑی اٹکی ہوئی ہے کہ تم کو نہیں مل رہا, رائٹ؟ No, not like that. I can't say whether I'm getting it or not. I'm not confirm about that thing. I didn't expect also, but I used to feel that اگر وہ لوگ کا حق ہے وہ لوگ کیوں گناہ میں جانا, اگر اللہ نہ کرے نہیں کرنا, حقوق ادا کرنا نہیں سکا, چلے گئے تو وہ لوگ گناہ میں بھی ہو جائیں گے نا. وہ لوگ کو بھی پریونٹ کرنے کے لیے پریکاشنز لینے کے لیے بول رہی ہوں میں. نہیں ایبسولوٹلی, آپ کی سوچ بالکل اچھی ہے, دعا کریں آپ اس کے لیے, بیکاز یہ میٹرز بہت کمپلیکیٹڈ. آئی تھنک نور وانٹس ٹو سے سم تھنگ. جی نور, آپ کچھ بول رہی تھی. میں نے کہا اولاد کا حق معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ کو اولاد کا حق معلوم ہے تو پھر آپ ضرور دیں گے. وہ تو جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت سے ہم ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. نور, یہ نا بڑی آئیڈیل سچویشن ہے, لیکن سب لوگ جو ہے نا ہمارے آس پاس, یعنی ہمارے جو اوپر بڑے ہیں یا ہمارے چھوٹے ہیں, ان کو بھی اس طریقے کی نالج اور فہم ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اکثر معاملات اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہیں حق دینا ہے, لیکن وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی گردنوں کو چھڑائیں, ہم اپنے طرف سے. کیا ہے اولاد, یہ ہے کہ اس کی تربیت کی جائے, اس کو تعلیم دیا جائے,
اور اس کی شادی کی جائے. یہی اولاد کے حقوق ہے. باقی جو مالی معاملات ہیں نا وہ تو وراثت میں آ جاتے ہیں پھر. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسان کرے, بیکاز یہ سب آئی نو ویری ویل واٹ محسن از ٹرائنگ ٹو سے کہ بہت کمپلیکیشنز ہیں اس میں, بٹ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کرتے ہیں. وراثت تو موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے نا, وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ اس طریقے سے ہو, لیکن زیادہ تر کوئی اور قابض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے بنے بیٹھے ہوتے ہیں. there are too many things. سبحان اللہ. May Allah make it easy. May Allah make it easy. وہ بڑا ڈیپ اور بڑا گھر کی کہانی والا چیپٹر ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ may Allah make it easy. Guys, I will just stop the recording. آپ لوگ ادھر ہی بنے رہیں because I want 2 separate files for this. So for this I will just say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.